بارے میں یہ ہے کہ عاملین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جناتوں کی ایک نسل چڑیل بنتی ہے اور چڑیلی کی ایک نسل ڈائن بن جاتی ہے جو چھوٹے بچوں کو مارتی ہے اور چھوٹے بچوں کا خون پینا پسند کرتی ہے، ان کا کلیجہ کھانا پسند کرتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب دنیا ہے بالکل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، فہم و شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جب تک کہ یا تو ہمارا پریکٹیکل نہ ہو یا جب تک کہ ہمارا اسٹڈی نہ ہو، اس وقت تک ہم نہیں جان سکتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں میڈیکل نہیں پڑھتا یا نہیں جانتا، تو اگر کوئی مجھ سے میڈیکل کی بات کرے گا میں کہوں گا یہ پاگل ہے، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں میری عقل ختم ہوتی ہے اور میری اسٹڈی ختم ہوتی ہے وہاں علم ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اب کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو چیز دنیا میں موجود ہے، جس کے ثبوت ہیں، جو اب لوگ جنات، قرآن کہہ رہا ہے جنات جنات جنات، لیکن لوگ نہیں مانتے جنات کے وجود کو، کوئی جنات نہیں ہوتا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے سحر کے وجود کو، لیکن نہیں مانتے بہت سارے لوگ کہ نہیں کوئی سحر ویر نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا بزرگ، جہالت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، اور جاہل وہ نہیں ہوتا جس کو معلوم نہ ہو۔ جاہل وہ ہوتا ہے جس کو معلوم ہو اور اس سے انکاری ہو۔ کہ وہ کوئی حق بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں کے وجود ہیں، اور اچھا ان سے انسانی جسموں پر باقاعدہ برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، ان سے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر جسمانی محسوس معلوم ہوتے ہیں، مگر وہ ہوتے ہیں۔ اب ایک بات ہے، ایک صحابی رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اکثر بلوں پر سوراخ ہوتے ہیں نا زمینوں میں، زمینوں کے سوراخوں میں یا گپاؤں پہ یا درختوں کے جڑوں پہ بیٹھ کے پیشاب نہ کرو، سختی سے منع کیا۔ بالکل۔ ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو۔ کیوں؟ کہ ہڈی ان کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا بھی چارہ ہے۔ ایک صحابی رسول جناتوں کے ہاتھوں مارے گئے، شہید ہو گئے ان کے ہاتھوں سے، صرف گپا پہ پیشاب کرنے سے۔ باقاعدہ تاریخ جنات میں موجود ہے یہ بات۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کا وجود ہے، جو چیز موجود ہے، اب اسی طرح ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں، اگر میں نہ پڑھتا تو یہ یہودی جادوگر مجھے جانور بنا دیتے، میری حیثیت بدل دیتے۔ حضرت سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہودی جادوگروں کا بڑا غلبہ ہو گیا تھا، تو لوگوں نے آپ سے آن کے شکایت کری، آپ کے مریدین معتقدین نے اور اس وقت کے مشائخ نے، کہ حضرت ان کو روکا کیسے جائے، مسلمان ان کے زر سے محفوظ نہیں ہیں، اور یہ طرح طرح کے آزار میں، تکلیفوں میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو
آپ نے ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا کہ اچھا کچھ کرتے ہیں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے مراقب ہو گئے، تو آپ پہ ایک جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے اس وقت کچھ اشعار اپنی زبان مبارک سے ادا کیے۔ آج وہ اشعار جو ہیں چہلقاف کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جو اس کو پڑھے گا اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا اور تدارک ہو جائے گا۔ اور چہلقاف نے اس زمانے میں جادوگروں کا زور توڑ دیا۔ اسی طریقے سے شاذل کے اندر، یہ افریقہ کے اندر علاقہ ہے شاذل، جہاں شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسکن تھا، تو وہاں پہ شاذلیہ خاندان کے وہ سمجھ لیں مجدد ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہر سلسلے میں مجدد ہوتا ہے، تو اس طرح شاذلیہ خاندان کے وہ مجدد ہوئے ہیں، شیخ محمد ابو الوفا۔ تو افریقہ میں جادو بہت پھیل گیا تھا، اور وہ جناتوں کو قابو کر کے ان سے کام کرتے تھے۔ جناتوں کے ذریعے کیا کرتے کہ لوگوں گھر کا راشن چلا جاتا، لوگوں کا مال و اسباب چلا جاتا، لوگ طرح طرح کے آزاروں میں مبتلا کر دیتے، جنات ان کے گھر پہ مسلط ہو جاتے، ان کے گھروں پہ پتھر پھینکتے، آگ پھینکتے، خون پھینکتے۔ اب مسلمان بڑے تنگ ان سے ہو گئے کہ ہم کیا کریں، تو وہ سب ایک دفعہ شیخ ابو الوفا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور ہم ان سے بہت پریشان ہو گئے کہ ہماری جان چھوڑائیے ان سے آپ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے لیے کچھ کرا جاتا ہے، آپ کرتے ہیں کچھ ان کے لیے۔ تو حضرت شیخ ابو الوفا کے بارے میں ہے کہ آپ معتکف ہو گئے، اور آپ 40 روز معتکف رہے، اور اس اعتکاف کے دوران آپ نے تقریباً جادوگروں کا صفایا کر دیا۔ جس طرح سے اس وقت میں جادو تھا، اگر وہ موجود رہتا تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے افریقی۔ بہت خطرناک جادو ہوتا تھا ان کا۔ تو پھر جب امن ہو گیا آپ کے علاقے میں اور آس پاس کے علاقوں میں، جب امن ہو گیا تو آپ نے سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیا پڑھا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں، صرف دعا حزب البحری پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو دعا حزب البحر پڑھے گا وہ جنات سے، جادو سے اور پریزادوں سے، چڑیل بھوت پریت سے محفوظ رہے گا۔ اور اس میں اس کا علاج بھی بہت مؤثر ہے، جنات کا بھی علاج بڑا مؤثر ہے اس کے اندر، اور آصف وغیرہ کا علاج بھی بڑا مؤثر ہے، اور جادو وغیرہ کا علاج بھی مؤثر ہے۔ تو ہمارے ہاں جو جادو کا جو مسئلہ ہے نا، سلسلہ ہے جادو کا جو سلسلہ ہے، وہ گویا جنات ہی کی کار فرمائی ہے۔ اچھا، جنات خود بھی بڑے جادوگر ہوتے ہیں، اور ان کے جادو کرنے کی قوت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو خود جنات جادوگر ہیں ان کے بارے میں علماء روحانیت کہتے ہیں کہ وہ اپنا جادو پڑھ کر اگر پہاڑ پہ پھونک مارتے ہیں تو غار بنا دیتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی طاقت رکھتے ہیں جادو میں۔ لیکن اب چونکہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، مجھے ایسی بات ہوئی تو وہی حافظ صاحب کی بات بتائی تھی میں نے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1000 سال کی ریاضت کرتے ہیں جنات۔ حافظ صاحب کی جو ڈیوٹی تھی مدینے میں جو ہے وہ صرف قرآن شریف پڑھنے پر ہے۔